معزز و مکرم حفاظ اکرام، بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ مقدس بابرکت رات عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا کرم بالائے کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ نماز تراویح میں پہلی رمضان سے قرآن عظیم کا آغاز کیے اور آج 27ویں شب میں اس کا ختم کیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حافظ صاحب کے پڑھنے کو رب تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ تمام کے سننے کو بھی رب تعالیٰ قبول فرمائے، اور اپنے شان کریمی و رحیمی کے مطابق ہم سب کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ہمارے حافظ صاحب جو امام صاحب ہے اس مسجد کے، انہیں اور اس مسجد کے جتنے ذمہ داران ہیں کمیٹی کے انہیں، اور ہمارے اس کالونی محلے کے جو احباب نوجوان ہیں، دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کس بات کی مبارکباد؟ ہم ماہ ربیع الاول شریف میں یہاں پر آئے تھے، اور آج الحمدللہ جب قریب آئے تو جب مینارے دیکھے اور ماشاءاللہ مسجد دیکھی تو دل خوش ہو گیا۔
دل بہت زیادہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش اور آباد رکھے. سبحان اللہ. یقیناً چند دنوں اور چند مہینوں کے بعد بات ہے اور ہم نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ چاہے تو آئندہ ماہ ربیع الاول کا جو جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ مسجد میں ہوگا. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ بہت قریب کام اختتام کی طرف آ رہے ہیں. رب تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ ہم اور آپ اس مسجد میں بہترین مسجد میں انشاءاللہ نمازیں ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس مقدس رات کے طفیل جن جن احباب نے جس بھی طریقے سے اس مسجد کے سلسلے میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا، تعاون کیا، دامے درمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیشہ ہمیں مذہب اسلام کے لیے اسی طرح محبتوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات بڑی بابرکت اور مقدس رات ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور سورہ قدر سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بہت ساری باتوں کا ذکر فرمایا اور رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں اگر ایک آیت کریمہ میں یا پھر آیت کریمہ کے ایک حصے میں کسی بھی بات کا ذکر فرما دے تو یقیناً وہ چیز وہ بات بڑی عظمتوں والی ہو جاتی ہے. اور شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت کریمہ سورہ قدر کے نام سے نازل فرما دی. سبحان اللہ. اس کی عظمتوں کے کیا کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن عظیم کو شب قدر میں نازل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم جیسے گناہگار امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے خیر فرمایا اور ہمارے نبی نے بھی حدیث میں خیر فرمایا یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ کے پیارے حبیب جانے. سبحان اللہ. اور حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ بے شک یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات میں محروم رہا جو شخص اس رات میں محروم رہا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. اللہ اللہ. اور پھر سرکار نے فرمایا اس رات وہی شخص محروم رہتا ہے جو کامل مکمل محروم ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محروم وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہ ملے اور اس سے بڑھ کر محروم شخص کون ہو سکتا ہے. تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں یہ رات ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدر والوں میں سے رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی نصیبے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات تو بہت ساروں کو عطا فرمایا لیکن ہر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا ہے. یقیناً جو قدر والے ہیں وہی شب قدر کی قدر جانتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے سبحان اللہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. تم رمضان کی
آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تعین کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا. ہاں یہ ضرور ہے ہمارے بزرگان دین نے اور خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شب قدر یہ 27ویں شب ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا کہ اپنی امت کو آپ بتا دیں شب قدر کون سی رات ہے. تو آپ حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور جب باہر آئے تو دو انصار صحابہ اکرام آپس میں جھگڑا کرنے لگے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور دیکھ کر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کی تعین کیا ہے بتانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تمہارے اس عمل کی وجہ سے اس کی تعین کو چھپا دیا گیا. لیکن اس میں بھی امت کے لیے بہت ساری راحتوں کا سامان ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت سارے مسلمان ہیں جو ماہ رمضان پائے کہ ماہ رمضان کم قابل احترام والا مہینہ ہے، بہت ہی مقدس بابرکت مہینہ ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی قابل احترام ہے، قابل سب احترام ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو نہیں بہت سارے مسلمان اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. کیوں؟ اپنی نادانی کی وجہ سے. اور انہیں روزہ ملا، روزہ یہ فرض ہے. بہت سارے لوگ ہیلے بہانوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان اور روزے جیسی عظیم عبادت کی بے قدری ہے. اسی طریقے سے آپ اور ہم جانتے ہیں نماز یہ افضل عبادات ہے. ہر ایک مومن مسلمان کو چاہیے اس کی قدر کرے. قدر کیا ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو ہم چلتے ہوئے مسجد کی جانب آئیں، نماز ادا کریں. اگر نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے نماز کی بے قدری کی ہے. تو اسی طریقے سے شب قدر کی جو تعین ہے اسے اٹھا دیا گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے رہے کہ آخری تاک راتوں میں کون سی رات شب قدر ہے. لیکن امت کو قطعی یقینی طور پر بتایا نہیں. تو علماء نے مفسرین نے یہ فرمایا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا اور لوگ اپنی شامت نفس کی وجہ سے اس کی قدر نہ کرتے، اس کا احترام نہ کرتے اور یہ پانے کے باوجود اس کی بے احترامی کرتے تو علم ہونے پر اگر کوئی اس کی ناقدری کرے تو وہ بہت بڑا گناہگار ہوتا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہوتا. بنسبت اس کے کسی چیز کا علم نہ ہو اور آپ اس کی حرمت کو بجا نہ لائیں تو اس کا گناہ تو ہوگا لیکن کب ہوگا. اور پھر آپ اور ہم جانتے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری عبادات ہے، بہت ساری اطاعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی کس اطاعت کو پسند فرماتا ہے اسے رب تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. یقیناً ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں اور بہت ساری گھڑیاں مقبول گھڑیاں ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے. لیکن آپ کی کون سی دعا مقبول ہوئی یہ پوشیدہ ہے. کیوں؟ تاکہ بندہ بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور رب تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی مانگنے کی ادا بڑی پسند آتی. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے یقیناً ہر ایک گناہ قابل گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن کون سا گناہ رب کی بارگاہ میں سخت ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. کس گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے اسے بھی رب تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان مومن ہر ایک گناہ سے بچتا رہے، اس بات سے خوف کرتے ہوئے کہ کہیں رب تعالیٰ اس سے زیادہ مجھ پر غضبناک نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اور یقیناً ہم اور آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے
سچی محبت کرتے ہیں تو سرکار کا فرمان یہی ہے کہ ہمیں تمام راتوں میں خصوصی اہتمام کرنا ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے ہم جیسے کمزوروں پر رحم کرتے ہوئے یہ اشارہ فرما دیا کہ خاص کر 27 کی شب میں ہمیں خصوصی اہتمام و احترام کرنا ہے۔ یقیناً ہم اور آپ خوش عقیدہ مسلمان ہیں کہ آج کی رات نماز عشاء باجماعت ادا کیے، قرآن عظیم کا ختم کیے۔ سبحان اللہ، ختم جب ہوتا ہے اور ختم قرآن کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ حافظ صاحب نے قرآن عظیم پڑھا اور قرآن عظیم کے مکمل 30 پارے حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ سبحان، یہ بہت عظمتوں والی بات ہے، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظ کرام پر بہت بڑا کرم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن عظیم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا، اور ہر ایک نبی اپنے قوم کے درمیان میں جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ لوگوں نے ان سے دلیل مانگی تو اپنے اعلان نبوت پر رب تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کا انہوں نے اظہار کیا، اور جس قدرت کا اظہار کیا وہی نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، معجزہ ہوتا کیا ہے؟ جسے عام انسان نہ کر سکے اور جس سے عقلیں عاجز اور حیران رہ جائے، نبی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کا اظہار کر دے اسی بات کا، تو وہی معجزہ ہوتا ہے۔ جس قوم میں جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نبی کو اسی شان اور معجزے کے ساتھ قوم کے درمیان میں بھیجتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور اور زمانے میں جادوگری، شعبدہ بازی بڑے عروج پر تھی۔ لوگ بڑے کرتب دکھایا کرتے تھے، جادو دکھاتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت پیش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، غرور اور گھمنڈ کا اظہار کیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اپنے سلطنت کے ایک دو نہیں بڑے بڑے کئی ماہرین جادوگروں کو جمع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام تمام جادوگروں کے مقابلے میں تشریف لائے، اور جادوگروں نے اپنے فن اور جادوگری کا مظاہرہ کیا اس طور پر کہ اپنے اپنے ہاتھ میں جو رسیاں تھی انہوں نے زمین پر پھینک دی۔ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو یہ زمین پر سانپ بن کر رینگنے لگے، چلنے لگے، اڑنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا لا تخف، آپ خوف نہ کرو، اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ يَمِينَكَ، کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو، لکڑی کو زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا لکڑی جو ہے اژدہا بن گئی۔ اژدہا اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جتنے سانپ سامنے رینگ رہے تھے، جب اس اژدہے نے منہ کھولا تو سارے کے ساری رسیاں سانپ جو ہے اس کے منہ میں آ گئے، اور جادوگروں کی جادوگری ساری کی ساری خاکستر ہو گئی، اور سب کے سب شکست خوردہ ہو گئے۔ تو جب معجزہ نبی دکھاتے ہیں تو ان کے مقابل میں کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، سارے کے سارے عاجز آ جاتے ہیں۔ اور قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جادوگر جو ہے سجدے میں گر گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، تو یہ نبی کے معجزے کا کلام ہے، کمال ہے یہ، سبحان اللہ۔
اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی ہیں، رسول ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے معجزات آپ کو بھی عطا فرمائے۔ آپ کے دور اور زمانے میں فن طب، ڈاکٹری کا فن بڑے عروج پر تھا، انہیں ناز تھا کہ ہم اپنے فن کے ذریعے سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، شفا عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام کو ان کے درمیان میں بھیجا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور مٹی کے ذریعے سے تم مورت بناؤ، پرندے کی صورت بناؤ، اور میں پھونک مار دوں گا تو وہ اڑنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ان کی ڈاکٹری عاجز رہی، فن طب کا کمال ظاہر نہیں ہو سکتا کہ آپ پھونک مار دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو وہ اڑنے لگے، اور آپ یہ فرمانے لگے کہ میں جو مادر زاد پیدائشی اندھے ہیں ان پر دست شفا پھیر دوں تو اللہ تعالیٰ انہیں بینائی عطا کر دے، جو کوڑ والے مرد ہیں تو میں اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ہمارے نبی کو بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن ہمارے نبی کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب ہمارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی بہت سارے عطا فرمائے، اتنے عطا فرمائے کہ جتنے معجزات ہر ایک نبی کو جدا جدا جو عطا فرمائے ذات مصطفیٰ نے تمام جمع فرما دی۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ فرمایا ہے، ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے، بہت سارے ایسے کمالات، ایسے خصائص اور معجزات آپ کو عطا فرمائے جس میں آپ تنہا نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی اور نبی کو وہ کمالات عطا نہ ہوئے، بلکہ یہ کہنا حق ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا پتی پتی پھول پھول، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ سبحان اللہ۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن ایک بڑی سمجھنے والی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیگر انبیاء کے معجزات جو رہے جب تک ان کا دور اور زمانہ رہا وہ معجزہ باقی رہا، لیکن ہمارے نبی دنیا میں جو تشریف لائے آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے، خاتم النبیین ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ نے باب نبوت کو بند کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم ایسا معجزہ اور کمال آپ کو عطا فرمایا، جب تک آپ ظاہری حیات میں رہے تب بھی وہ معجزہ رہا اور ابھی بھی معجزہ ہے، قیامت تک یہ معجزہ بن کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جس دور اور زمانے میں جیسا تقاضا ہوتا ہے رب تعالیٰ ایسا معجزہ نبی کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ قرآن مقدس کے طور پر ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب اس دور اور زمانے میں انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے، عرب کے علاوہ جتنے ان کو عجمی کہتے تھے، عجمی کا مطلب ہے گونگا، ہم کو بولنے والا ہی نہیں سمجھتے تھے، تو فصحائے عرب ان کی عربی بڑی پاورفل ہوتی تھی، اپنی زبان پر انہیں بڑا ناز ہوتا تھا، اور ان کے درمیان میں مقابلہ ہوتا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طور پر مقابلہ کرتے تھے کہ کوئی شعر لکھ دیتا، کوئی کلام لکھ دیتا، لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا، اور دوسروں کو چیلنج کیا جاتا تھا اگر تم میں دم ہے تو تم اس کا جواب لاؤ، دوسرا کوئی آتا تھا اس کا جواب لاتا تھا،
ظاہر سی بات ہے ایک انسان نے اپنے اس کمال کو ظاہر کیا، دوسرا انسان اس سے بڑھ کر اپنے کمال کو ظاہر کرتا تھا، تو انہیں اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، اپنے سے بڑھ کر کسی کو بولنے والا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پر قرآن عظیم کو نازل کیا اور قرآن عظیم کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن عظیم ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو پہلے تو یہ کہے غرور اور گھمنڈ میں لو نشاء لقلنا مثل ھذا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے مثل لے کر آئیں گے، لیکن جب کوشش کیے ہار گئے، عاجز آ گئے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مقام پر 4 طرح چیلنج کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن کہ اے حبیب آپ فرما دو کہ تم تنہا نہیں بلکہ سارے جنات سارے انسانوں کو اکٹھا کر لو اور تم سب مل کر قرآن کا مثل لانا چاہو تب بھی تم نہیں لا سکو۔ رب تعالیٰ کی جانب سے یہ چیلنج ہوا، یہ عاجز رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ کہ تم پورا قرآن کا مثال تو نہیں لا سکتے ہو، تم 10 سورتوں کی مثال لے کر آ کر بتا دو۔ اس سے بھی عاجز رہے تو رب تعالیٰ نے پھر بِسُورَةٍ مِثْلِهِ فرمایا، ایک سورت کی مثال لا کر بتاؤ، اس سے بھی یہ عاجز رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کیا فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ پہلے تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سارے انسان سارے جنات مل جاؤ قرآن کا مثل لاؤ، نہیں لا سکے۔ 10 سورتوں کی مثال لاؤ، نہیں لا سکے۔ ایک سورت کی مثال لاؤ، نہیں لا سکے۔ تو چوتھی مرتبہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ایک بات کی مثال لا کر بتا دو۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا کہ اے حبیب یہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر پائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن عظیم کا یہ نزول فرمایا، جب سے لے کر اب تک ساری انسانیت کے لیے یہ معجزہ ہے، چیلنج ہے، اور کوئی بھی اس کا جواب نہ کل لا سکا نہ آج لا پائے گا، قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا ہے۔ اور کیسے لائے گا؟ عرب کے لوگوں نے جب یہ کلام الہی کو سنا تو کیا ہوا، بڑے بڑے جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا انہوں نے قرآن عظیم کو سنا۔ ایک شخص ہے اس نے چپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، اس کو سننے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آیا ان عذاب ربک لواقع، تو جب ان آیات کو اس نے سنا اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ایک روب طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگا۔ جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت مکمل ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یقیناً یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور میں داخل اسلام ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی شان ہے۔ ضمام ابن طالبہ ایک شخص ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت بڑا طبیب تھا۔ یہ ایک مرتبہ مکہ آیا اور مکہ جب آیا اس نے سنا تھا کہ ایک شخص ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبوت کا دعویٰ کیے، اور وہ جب آیا آنے کے بعد مکے کی گلیوں میں گھومنے لگا تو معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ مکہ کے رہنے والے بڑی تکلیفیں دیتے تھے، یہاں تک کہ شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگاتے تھے اور پتھر مارنے کے لیے کہتے تھے، مجنون اور شاعر کہا کرتے تھے۔ تو وہی کیفیت چل رہی تھی۔ ضمام ابن طالبہ نے دیکھ کر یہ دل میں ارادہ کیا کہ چلو میں چلتا ہوں، چل کر میں ان کا علاج کروں گا۔ تو وہ جب بچے چلے گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں ملا اور مل کر یہ کہنے لگا کہ آپ کا معاملہ یہ ہے، بچے کہہ رہے تھے میں نے سنا میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، اگر آپ کہیں تو علاج کروں گا۔
تو سرکار نے سن کر یہ فرمایا کہ میں کچھ آیات قرآنیہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سناتا ہوں، پہلے تم اس کو سن۔ آیا تھا ہمارے نبی کا جسمانی علاج کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہوا کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عظیم کی آیات کریمہ کی تلاوت کی، اور اس نے جب سنا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس کی دل کی کفر کی جو تاریکی تھی وہ آیات قرآنیہ کے نور سے چھڑ گئی، اور وہ پھر داخل اسلام ہو گیا۔ اور ہمارے نبی یقیناً روحانی طبیب اعظم ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ اپنی دلی باطنی برائی لے کر آیا تھا، سرکار نے نگاہ کرم فرمائی تو اس کی تاریکی دور ہو گئی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں فاروق اعظم، سبحان اللہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ داخل اسلام جو ہوئے اس کا سبب کیا بنا، سب جانتے ہیں، قرآن عظیم سبب بنا۔ یقیناً اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، بہت سخت دشمن تھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک پیارا ہے اس سے اسلام کی دولت عطا فرما، اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور دوسری روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ سرکار نے صرف عمر بن خطاب کا نام لیا، گویا کہ ہمارے نبی کا دل کا میلان جو تھا فاروق اعظم ہی کی طرف تھا، تو خاص کر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہاں نبی نے دعا کی اور باب اجابت سے ٹکرائی، دوسرے دن گھر سے تو نکلے تھے کہ نبی کا قتل کریں گے، لیکن بہن بہنوئی کے پاس گئے، پتا چلا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے آیات قرآنیہ کو سنی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو جب سنا تو آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً مذہب اسلام یہ حق مذہب ہے، چلو مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے کر چلو، میں بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ یہ قرآن عظیم کی عظمت و شان ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہم گناہگار کمزور امت محمدیہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی۔ دیگر رسولوں پر بھی مقدس کتابوں کا نزول ہوا، لیکن وہاں پر کتابوں کی حفاظت ان کی امت پر رہی، لیکن ان کی امت سنبھال نہ سکی، اس کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم پر، کہ رب تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے قرآن عظیم شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً یک بار کی نازل ہوا، اور اس کے بعد 23 سال تک سینہ مصطفیٰ پر تھوڑا تھوڑا کر کے رب تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، اور جب سے لے کر ہمارے نبی پر جب نزول ہوا تب سے لے کر اب تک ذرہ برابر نہ ایک حرف کی کمی ہوئی اور نہ ہی ایک حرف کی زیادتی ہوئی۔ سبحان اللہ، اور دشمنان اسلام نے ایک بار نہیں کئی بار طرح طرح کی کوششیں کی، اور انہوں نے اپنا غصہ، اپنی نفرت کا اظہار معاذ اللہ کلام مقدس کے نسخوں کو جلا کر کیا، اس کی بے حرمتی کر کے کیا۔ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس طریقے سے ہم مقدس کلام کو ختم کر دیں گے، تو یہ ان کی بے وقوفی ہے اور ان کا یہ احمق پن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لاکھ کوششیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی تو ذرہ برابر اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حفاظ اکرام کو
یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مقدس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں. لیکن آپ یہ بھی سن لیں، قرآن عظیم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام میں بڑی ہیبت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑا جلال ہے. اور رب تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے، بلکہ مفسرین نے یہ فرمایا سارے دنیا کے پہاڑوں پر نازل کرتے، تو رب تعالیٰ کے جلال، ہیبت، خوف کی وجہ سے یہ کلام الہی کو برداشت نہ کر پاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ اکبر، یہ ہے جلال کلام الہی. آخر حفاظ اکرام اپنے سینوں میں یہ کیسے محفوظ کر لیتے ہیں؟ تو سنیے، اصل کلام الہی کا جو نزول ہوا ہے کسی عام سینے پر نہیں ہوا، کسی عام قلب پر نہیں ہوا، بلکہ سینہ مصطفیٰ پر ہوا ہے. سبحان اللہ. اور سینہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جو پہاڑ برداشت نہ کر پائے، جو پہاڑ کے پاس طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ کا جو جلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا، اور اس کے بعد سینہ مصطفیٰ سے جمال مصطفیٰ کا اظہار ہوا تو حفاظ اکرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا. سبحان اللہ. یہ کلام الہی کی عظمت و شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقیناً ہم گناہگار امت پر بہت بڑا کرم ہے. ہم بھی کمزور ہیں، اور ہم بھی جو ہے ناتواں ہیں، اور ہم بھی گناہگار ہیں. ہم بھی اس بوجھ کو برداشت نہ کر پاتے، ہم سے بھی حفاظت نہ ہو پاتی، لیکن یہ اپنے حبیب کے طفیل رب تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم کر دیا کہ اس کی حفاظت رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی. سبحان اللہ. قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. دنیا میں ایسے تو لاکھوں لاکھ کتابیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں جو پڑھی جاتی ہو اتنی جتنی یہ پڑھی جاتی ہے. اور آپ دوسری کتابوں کو جب پڑھیں گے، کوئی بھی کتاب ہو، ایک بار پڑھیں گے، دوسری تیسری مرتبہ پڑھیں گے، اگتا جائے گا، آپ بس ہو جائے گا، آپ پڑھنے لگیں گے، بولیں گے نہیں پڑھ لیا بس رکھ دو. لیکن سبحان اللہ، قرآن کی شان اور قرآن کی لذت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں، دوسری مرتبہ پڑھیں گے اور زیادہ لطف آئے، تیسری مرتبہ پڑھیں گے اور لذت محسوس کریں گے، اور لاکھوں لاکھ مرتبہ پڑھ لیں لیکن آپ کبھی بھی اگتائیں گے نہیں اس کتاب سے. سبحان اللہ. اور یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، سننا یہ بھی ثواب ہے، دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، ہاتھ میں لیے چومے یہ بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ قرآن عظیم ایسا عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا. اور پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیش کیا تو یہ عاجز آ گئے. اور کیوں عاجز نہ آئے؟ آپ ایک فارمولا سمجھیں، آپ ایک قانون قدرت ہے سمجھیں، قانون فطرت ہے کہ انسان کی اگر کوئی بنائی ہوئی چیز ہے تو انسان اس کی نقل کر سکتا ہے، اس کو بنا سکتا ہے، اس سے بہتر بنا سکتا ہے. لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے تو وہ اس جیسا نہیں بنا سکتا. جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج موبائل ہمارے پاس، جب ابتدا میں فرسٹ ٹائم نکلا تھا اس کی کیفیت کچھ اور تھا، لیکن دوسرے نے ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا، اس سے بہتر موبائل لایا. اور آپ جانتے ہوں گے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے. لیکن جو پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں سب سے پہلے جس نے کمپیوٹر بنایا تو اس کی جو اسکرین تھی ایک روم کے برابر تھی، لیکن آج کیا ہے؟ بس اتنا سا آپ کے پاس لیپ ٹاپ. تو ایک انسان نے جب بنایا تو اس کی نقل ہو سکتی ہے،
اور کوئی اور بنا سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے کوئی اس کی نقل پیش نہیں کر سکتا، اس جیسا بنا نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کر لی ہے، زمین پر ہے لیکن راکٹیں بھیج کر چاند پر کمندے ڈال کر وہاں پر کھیتی کرنے کی بات کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ سمندروں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی اپنی ترقی کے معاملات بنائے ہوئے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں، راکٹ پھینکتے ہیں اور کئی کروڑ میل دور جا کے کہیں پر اٹیک وہ کرتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان کی اپنی عقل، علم اور سائنس کا کمال۔ لیکن ان سے کہہ دے کہ مچھر بہت بڑا ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، مچھر کا پر اگر ایک ٹوٹ جائے تو اس جیسا پر بنا کر بتا دے، نہیں بنائیں گے، ہاں نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کی وہ مثال نہیں لا سکتے تو قرآن عظیم کی مثال وہ کیسے لا سکتے؟ تو الحمدللہ ہمارا یہ قرآن رب تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے رشتے اور تعلق کو قرآن عظیم سے مضبوط کریں۔ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارے لیے اگر ہم پستی میں ہیں ترقی بتانے والا ایک عظیم ہمارے لیے نسخہ ہے۔ یقیناً مسلمان اگر بھٹکا ہوا ہے قرآن کو اپنا لے تو یقیناً وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر وہ بیمار ہے قرآن کو اپنا لے گا تو شفا پا جائے گا۔ یقیناً اگر وہ باطنی اعتبار سے بے اطمینان ہے قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دلی طمانینت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم کی شان کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کا آپ ایک حرف پڑھیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرمائے، اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، آپ فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم یہ تیسرا حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی نے اگر یہ 3 حرف پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 نیکیاں جو 30 نیکیوں کے برابر ہے وہ عطا فرمائی۔ اور حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ روزہ اور قرآن اپنے صاحب کی شفاعت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ بروز حشر محشر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے رب تعالیٰ یہ بندہ تیرے لیے دن میں بھوکا پیاسا رہا، میں اس کی شفاعت طلب کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن عظیم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے رب تعالیٰ یہ رات میں نہیں سوتا تھا اور تیری رضا کے لیے تیرے کلام کو پڑھتا اور سنتا تھا، میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، اے رب تعالیٰ میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی سعادتیں ہمیں نصیب فرمائی۔ یہ رات شب قدر ہے۔ ایک بڑی پیاری دعا اور عمل آپ اسے بھی سماعت کر لیں اور پڑھ لیں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ابھی ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، کیا معنی ہے؟ ترجمہ سن لے تاکہ آپ کو پڑھنے میں لطف آئے۔ اے اللہ تعالیٰ انک عفو، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے رب تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ساتھ میں پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو
عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ تعالی بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ تعالی تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ تعالی تو مجھے معاف کر دے. اے اللہ تعالی تو مجھے معاف کر دے. یقیناً یہ رات بہت ہی فضیلتوں والی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرماتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کی رضا کے لیے عبادات کریں، نماز فجر تک مصروف رہیں اور کوئی بھی نافرمانی کا عمل نہ کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل سے بڑھ کر اپنے شان کریمی کے مطابق ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. ایک خاص پیغام آج کی محفل کے ذریعے سماعت کریں، چونکہ الحمدللہ آپ یہاں کے جو رہنے والے ہیں زندہ دل نوجوان ہیں آپ کے، سبحان اللہ. اور آپ نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت اس وقت دیا تھا جب یہ مسجد شہید ہوئی تھی. اور ہر ایک علاقے، ہر ایک محلے کے مسلمان کو چاہیے ہمیشہ زندہ دل رہے، ہمیشہ بیدار رہے. اور نوجوان اگر بیدار ہے تو ساری قوم بیدار ہے. نوجوان سو گئے تو ساری قوم سو گئی. سونے کا مطلب تباہ و برباد ہو گئی اور یہ ہلاک کر دی گئی، مار دی جائے گی اور اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ اسلام مخالف ہو رہے ہیں، اور صرف ہو نہیں رہے ہیں جان بوجھ کر بنائے بھی جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں سب سے پہلے ہم اپنے رشتے اور تعلق کو اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، قرآن مقدس سے مضبوط کریں. یقیناً ضرورت اسی بات کی ہے. جب آپ یہ چیز کریں گے انشاءاللہ عز و جل جو ان کی سازشیں ہیں وہ اپنی سازشوں میں ناکام رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی پلاننگ ہے زبردست. کیسی کہ سال بھر میں اتنے لاکھ مسلم بچیوں کو یہ غیر مسلم بنائیں گے. بتائیے یہ بہت بڑا ان کا یہ سازشی معاملہ ہے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آنے والے دن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں محلے کی فلاں بچی فلاں کالج میں پڑھ رہی تھی، کسی غیر مسلم کے ساتھ اس نے دوستی کی اور اس نے دوستی کے نام پر اس کو اپنے جال میں پھنسایا. اور اس کے بعد چند دن ہوئے طرح طرح کے وہ سنہرے خواب دکھائے. اس کے بعد شادی کے نام پر ماں باپ سے، اسلام سے، تمام تر معاملات سے رشتہ توڑ کر یہ بچی جو ہے غیر مسلم کے پاس آ گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے اسلام چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا اور سب کچھ چھوڑا تو کچھ اچھا نہیں پایا. یہ بھی چند دن رکھے، طرح طرح کی اذیتیں دیے، اس کے بعد ختم کر دی. اکثر ایسا ہو رہا ہے. لیکن یہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس میں صرف بچیاں قصوروار نہیں ہیں، ماں باپ بھی قصوروار، گھر کے بڑے بھی قصوروار، اور جو بھائی ہے وہ بھی قصوروار. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایسے کالج کی تعلیم دے ہی نہ، ایسی دنیا کی تعلیم نہ دیں، بلکہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ معلوم ہے فلاں کالج میں وہ تعلیم حاصل کرنے بچی جائے گی اور دین اس کا چلا جائے گا. ایسی تعلیم دینا حرام، سخت حرام ہے. آپ اپنے گھر میں ایسے ہی بٹھائے رکھے، دنیا کا علم نہیں چاہیے، کم سے کم دین اور اسلام تو باقی رہے.
تو ہمیں یہ کافی ہے ہمارے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے. تو آپ ایسے ناموری میں ہرگز نہ جائیں جس کی وجہ سے آپ کی بہنوں آپ کی بچیوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائے. دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگی اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور کوشش کریں جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، بچے بچیوں کی تعلیم ساتھ میں ہو رہی ہے، وہاں تعلیم کے لیے نہ بھیجیں. اور خاص کر جہاں بہت زیادہ آزادانہ ماحول ہے اور بے پردگی کا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کا بہت بڑا فتنہ ہے موبائل، اس کو اپنی بچیوں کو نہ دیں، اور دیں تو محض ضرورت کے لیے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، اس کے علاوہ غیر ضروری استعمال نہ ہو. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی وہ ایسے ہی نہیں کر رہے، بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ نیشنل لیول پر ان کا یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں. پہلے آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اپنا ایمان بچائیں، اپنے گھر والوں کا ایمان بچائیں. ہم خود ایمان و اسلام پر عمل کریں اور ساتھ میں اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو بھی ایمان و اسلام کی تعلیم دیں. آپ اپنے بچے ہو یا بچیاں ہو، ان کو صحیح دین کی تعلیم دیجیے. آپ کوششیں تو لا کر رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، آپ کا بچہ انجینئر بن جائے، آپ کا بچہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے، لیکن آپ یہ بھی فکر کریں ہمارا بچہ سچا مسلمان بھی بن جائے. آپ دنیا کما لیں گے تو نہ دنیا آپ ساتھ لے جائیں گے، نہ آپ کے جانے کے بعد دنیا کام آئے گی، نہ یہ دنیا دار جو اولاد چھوڑ کر گئے وہ آپ کے کام آنے والے. اگر آپ دنیا کے ساتھ دین سکھائیں گے، دین کی اہمیت بتائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ان اولاد کو چھوڑ کر جانا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. آپ دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نیک اولاد چھوڑ کر گئے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے جیسے کوشش کی، مسجد بنائی، الحمدللہ یہ ہمارے شاگرد رشید ہیں، محنتی ہیں، اور یہ آپ کے اپنے محلے کے، اور آپ ان کو جانتے ہیں اور یہ آپ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جہاں مسجد کا کام کیا آپ نے، مدرسے کا بھی کام شروع کریں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیے، ہر ایک کو مفتی بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، ٹھیک ہے، ایک کو بنا لیں اچھی بات ہے، باقی کو آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کا جو فرض علم سیکھنا ہے وہ یہاں پر آ کر سیکھیں. آپ 6 گھنٹے پڑھائیے، آپ 8 گھنٹے اسکول میں پڑھائیے، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ آپ مکتب میں مدرسے میں پڑھائیے. تب دیکھیے انشاءاللہ کیسی بہاریں، دینی بہاریں آپ کے گھر میں آتی ہیں، کیسی رونق، دینی رونق آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ ضروری ہے آپ اس پر بھی توجہ دیں. انشاءاللہ عز و جل اگر آپ مدرسہ قائم کرتے ہیں، ہمارے لائق جو بھی دینی خدمت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل. اور ہمارا اپنا خود ادارہ ٹولی چوکی کی سرزمین پر ہے. الحمدللہ بچے بچیوں کی بہترین تعلیم کا انتظام ہے. عالم کورس بھی ہے اور حافظ کورس بھی ہے، اور الحمدللہ ٹولی چوکی کی سرزمین پر ہمارا ادارہ چل رہا ہے. تو بچیاں بچے جو پڑھنے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو سن سٹی سے پڑھنے آتے ہیں، حفیظ پیٹ سے آتے ہیں، مہدی پٹنم سے آ رہے ہیں، چار مینار سے آ رہے ہیں. اگر آپ کے اپنے محلے میں بھی اچھے بچیاں ہیں جو پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں اور اسی طریقے سے اچھے بچے ہیں جو اچھا جذبہ رکھتے ہیں، تو آپ ایک ماحول بنائیے، ان کو بھیجنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل وہاں پر بھی ان کی دینی تعلیم کا انتظام ہے، مکمل انتظام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. تو آپ کے لیے آج کی محفل میں مقدس رات میں یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے صرف آپ اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنی اولاد کی فکر کریں، آنے والی نسلوں کی فکر کریں. یہ مسجدیں مدرسے انشاءاللہ آپ نہ رہیں تب بھی یہ رہیں گے. ان کے ذریعے آپ کی آنے والی نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ.
تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اور آپ سنجیدہ ہوں، صرف دنیا کی زندگی عام زندگی گزار کر نہ جائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جئیں اور دین کے لیے ہم کچھ کریں، تاکہ ہم بھی دین پر قائم رہے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی مقدس بابرکت رات کی طفیل اور ختم قرآن شریف ہوا اس کے طفیل، یا رب تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے تمام گھر والوں کی مغفرت فرما، یا رب تبارک و تعالی ہمارے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں جو پریشان حال ہے تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مصیبتوں میں گھرے ہیں تمام کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ تمام کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کو دین اور دنیا کی ترقی اور کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، یا الہ العالمین ماہ رمضان کی تمام تر عبادت و اطاعت کو، خاص کر روزوں کو، نماز تراویح، نماز پنجگانہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ عبادت و اطاعت کی ادائیگی میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے اسے معاف فرما دے، یا اللہ اسے درگزر فرما دے، یا رب تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام کے رزق میں، کاروبار میں، ملازمت میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تمام کے دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے، یا رب تبارک و تعالی اس مقدس رات میں تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، یا رب تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل تمام کے دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ سارے جہاں میں مذہب اسلام کا بول بالا فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، یا الہ العالمین سارے جہاں اور خاص کر ملک ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین دشمنان اسلام، مذہب اسلام کے خلاف جو کچھ سازشیں رچ رہے ہیں یا رب تبارک و تعالی تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ تمام تر آثار اسلامیہ، مساجد، مدارس، مقابر اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین جن جن احباب نے اس مسجد کے آباد کرنے میں جس بھی طریقے سے اپنی محبتوں، عقیدتوں اور تعاون کا اظہار کیا، یا اللہ تمام کی محبتوں، عقیدت اور تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ تمام کو دونوں جہاں کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا الہ العالمین ہمارے تمام اہل خانہ کا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ بروز حشر ہمیں، ہمارے گھر والوں اور آنے والی نسلوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمی نصیب فرما، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔